لیے نکالی ہے، بس اس کو کہتے ہیں رضا۔ میرے سامعین حضرات، نہیں خبر کس کے سر سے گزر گئیں یہ باتیں، کس کے صحن دل میں اتریں، بس اب فہد یہ تمہید کو یہاں پہ روک رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جو مخلوق کی کثافتوں سے الگ ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مخلوق کی کثافتوں سے الگ ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے کسی خاص منصب کے لیے روک لیا جائے اسے مجتبی کہتے ہیں، جسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے الگ کر دیا جائے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ بڑی توجہ، مولا سلامت رکھے۔ اسے مجتبی کہتے ہیں، اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب کرو ترجمہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو و نوحن اور نوح کو و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو۔ پتہ چلا آدم اس قابل تھا، توجہ پہلا فکرہ جا رہا ہے فہد کا آج کی اس فکر کا۔ پتہ چلا آدم اس قابل تھے کہ انہیں مصطفیٰ کیا جائے، آدم اس قابل تھے کہ انہیں مصطفیٰ کیا جائے، مگر اولاد آدم نہیں۔ ارے نوح اس قابل تھے کہ انہیں مصطفیٰ کیا جائے، مگر اولاد نوح نہیں۔ ابراہیم تو تنہا نہیں، ہم نے تجھے آل سمیت مصطفیٰ کیا۔ ابراہیم ہم نے تجھے آل سمیت مصطفیٰ کیا۔ پروردگار یہ ابراہیم آل سمیت مصطفیٰ کیوں ہوئے؟ ارے بڑی توجہ لودرے والو، فہد بتانے لگا ہے، بڑی توجہ رکھیے گا۔ یہ ابراہیم آل سمیت مصطفیٰ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ابراہیم سے پہلے نبوت تھی، ابراہیم سے پہلے رسالت تھی، ابراہیم سے پہلے شریعت تھی، مگر ابراہیم سے پہلے امامت نہیں تھی۔ بھائی ابراہیم سے پہلے امامت نہیں تھی۔ اب حوالے کے طور پر آیت لے لیجئے، یہاں جو میں نے جملہ کہا یہ الفاظ ہیں سورہ مبارکہ البقرہ کے، یہ دوسرا سورہ ہے قرآن مجید کا۔ ارشاد ہو رہا ہے، اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اے ابراہیم، ہم تجھے پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں، ہم تجھے انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ تو پتہ چلا ابراہیم سے پہلے نبوت تھی، رسالت تھی، شریعت تھی، امامت نہیں تھی۔ امامت کا دروازہ کھولا ہے ابراہیم نے۔ جیسے ہی ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا، اللہ نے ابراہیم کو آل سمیت مصطفیٰ کیا، اللہ نے ابراہیم کو آل سمیت مصطفیٰ کیا۔ اب فہد یہ جملہ کہنے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ توجہ سامعین حضرات، پتہ چلا از روئے قرآن یہ معلوم ہوا کہ امامت کی آل مصطفیٰ ہوتی ہے، تنہا نبوت و رسالت کی نہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ یا علی، مولا سلامت رکھیں۔ یا علی کہنے والوں کو یہی حق ہے سننے کا۔ دیکھیے جب گفتگو نہج پہ جاتی ہے تو اسی طرح سے سنا جاتا۔ ابھی مولوی صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ صرف یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کیا کون پڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو سامعین حضرات یہ بڑی توجہ، میں آپ کا شکر گزار۔ تو عزیزان محترم، میں نے ابھی بتایا استفاء کا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مصطفیٰ ہونے کا کلیہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ آئیے میں نے اس آیت کو کیوں تلاوت کیا؟ آج 7 محرم ہے نا قبلہ، اب دیکھیے اس کی علت عیاں کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے آپ جس کے لیے اعلان کیا جائے مجلس کا، وہ ممبر پر بیٹھے، مزیداری بھی ہے، وزاداری بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرا اعلان کریں، میں بیٹھوں ممبر پر تو مزیداری ہے، لیکن جب میرا ٹائم آئے عین اس وقت
میں کسی دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پر بٹھا دوں اور خود آپ میں جا کر بیٹھ جاؤں تو آپ تو کہیں گے، سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامعین حضرات، معاف کیجیے گا، یہ آپ کی محبت ہے، آپ کی عقیدت ہے جو آپ اس سائل کو کس قابل سمجھتے ہیں۔ تو عزیزان مطلب آپ تو کہیں گے کہ بھائی ہم تو اسے علامہ، فہامہ، خطیب، مولوی، مفتی سمجھ کر لے کر آئے تھے، اللہ جانے اب یہ پڑھنے والا کتنا بڑا عالم ہے کہ فہد خود سامعین میں بیٹھا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی سامعین بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے تو بس میرے سامعین حضرات، ممبر سجا تھا خطیب ممبر سلونی کے لیے، ہر سامع کو یہ انتظار ہے کہ ابھی علی جلوہ افروز ممبر ہوں گے یا اسی وقت امام علی المرتضیٰ نے آقا امام حسن مجتبیٰ کی ید اللہ ہاتھوں سے کلائی پکڑ کر کہا، بیٹا حسن آج علی سامعین میں بیٹھتا ہے، تم خطبہ دو۔ اللہ سلامت رکھے تجھے یا علی، بیٹا باجانی میں حسن آپ علی بابا سامنے ہوں، حسن یہ خطبہ دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا اچھا بیٹا حسن ایسا ہے، یہ فضائل حسن ہے میرے مولا کے، بڑی توجہ، بیٹا حسن ایسا ہے کہ میں علی کسی ایسے مقام پر بیٹھ جاتا ہوں جہاں تم مجھے نہ دیکھ سکو مگر میں تمہاری آواز سن سکوں، مگر حسن میں تمہاری آواز سن سکوں تاکہ دنیا یہ دیکھ سکے خون علی، لعاب رسول، شیر بطول کا حسن میں اثر کتنا ہے۔ بس میرے سامعین حضرات، وہاں پر میرے آقا حسن نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ توجہ ہے قبلہ، عرض کروں وہاں پر اس آیت کی تفسیر، عظمت بھائی توجہ ہے نا انشاءاللہ، مولا آپ کو سلام۔ دیکھیں یہ وہاں پر آقا حسن نے تفسیر بیان کی ہے اس آیت کی۔ فرمایا میرے آقا حسن نے جب جلوہ افروز ممبر ہونے کے بعد، ایھا الناس، بعد حمد و ثنا توحید و نبوت، فرمایا میرے آقا حسن مجتبیٰ نے فرمایا قال اللہ فی کتابہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، نحن توجہ نحن ذریت من الآدم ونحن اسرت من نوح وسلالت من اسماعیل، بڑی توجہ، نحن ذریت من الآدم، نحن اسرت من نوح وصفوت من ابراہیم وسلالت من اسماعیل وآل من محمد والشجرة الزيتونة الشرقية والغربية المبارك زيتها التي النبي أصلها وعلي فروعها، من تعلق بحسنه من تعلق بحسنه من أحسانه نجا ومن تحلف في النار هو یا علی زندہ باد بے شمار بے شمار۔ درود بھی پڑھیے گا آل محمد کی ذات پر۔ تو فرمایا آقا حسن نے کہ نحنو ذریت من آدم، کہ آدم کی حقیقی ذریت ہم ہیں، آدم کی حقیقی ذریت ہم ہیں، نوح کا اصلی عشیرہ ہم ہیں، اور فرمایا ابراہیم کی جوہر خلت کا خلاصہ ہم ہیں، وَنَحْنُ سُلَالَةً مِّنْ اسماعیل، اور نسل اسماعیل کا سلالہ ہم ہیں۔ دیکھیے سامعین روکوں گا، میں نے کہا تھا میری گفتگو آج قدرے مشکل رہے گی لیکن یہ آپ کی امانت ہے، آپ تک جانی چاہیے۔ دیکھیے سلالہ کا لفظ لکھنا اپنے لوح دل پر، سلالہ کا لفظ جس مرضی عالم سے چاہیے تصدیق کروا لیجئے گا کہ سلالہ کا لفظ بولا ہی وہاں جاتا ہے جہاں نطفہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کہہ دیا سلالہ کا لفظ
بولا ہی وہاں جاتا ہے کہ جہاں نطفہ نہ ہو۔ اب آیت پڑھنے لگا ہوں، اپنی پسند کے مولانا سے جب جی چاہے اس کی ویریفیکیشن کروا لیجئے گا، اس کی تصدیق کروا لیجئے گا کہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ دیکھیے میں نے کہا کہ سلالہ کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں نطفہ نہ ہو۔ اب اللہ آدم اور اولاد آدم کی تخلیق کا فلسفہ بیان کر رہا ہے قرآن میں۔ آواز دی لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے انسان کی ہلکت کا آغاز مٹی کے سلالہ سے، تین کے سلالہ سے کیا، اور اس کی نسل کو قرار مکین میں نطفہ بنایا۔ یا علی مولا سلامت رکھے، یہی حق ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ سلالہ کا لفظ سن لیے تاکہ آپ آگے چل کر میرے جملوں پر میرے ساتھ پرواز کر سکیں کہ میں نے آقا حسن مجتبیٰ نے اپنی اس تفسیر میں کیا کہا ہے، اس لیے یہ سلالے کے لفظ پہ تمہیں روک رہا تھا۔ عزیزہ نے محترم فرمایا کہ سلالہ ہم نے نسلیں، پھر سنیے آیت کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ ہم نے آدم کی ہلکت کا آغاز مٹی کے سلالہ سے، تین کے سلالہ سے کیا، اس کی نسل کو قرار مکین میں نطفہ بنایا۔ تو پتہ چلا آدم مٹی کا سلالہ، آدم تین کا سلالہ، اس کی اولاد نطفہ۔ اب بھی نہیں کوئی سمجھ سکا، اب بھی دیکھیے، اب بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو آؤ 50,000 دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آدم کا نطفہ دکھاؤ، وہ صلب دکھاؤ جس صلب میں آدم رہے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ جاگتے آؤ میرے سامنے، میرے ساتھ ساتھ جاگتے آؤ۔ ارے نہ صلب، نہ شکم، نہ بطن، نہ نطفہ، ارے مٹی کے سلالہ سے، تین کے سلالہ سے، یعنی مٹی کے جوہر سے، تین کے جوہر سے بنے ہیں آدم۔ یہی وجہ ہے میرے آقا حسن مجتبیٰ اور یگانے بیگانے اپنے دیوانے کے سامنے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ نحنو سلالۃ من اسماعیل، کہ نسل اسماعیل کا سلالہ ہم ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب فہد کہتا ہے ارے او جہالت کے جوہر میں بیٹھ کر، علم جہالت میں ٹابک ٹوئیاں مار کر، اپنی حدود و قیود میں محمد و آل محمد کو قید کرنے والے جاہل لوگوں، کبھی غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو کہ دیکھو جو زچہانوں میں پیدا ہونے والے اور ہیں، کعبے کا گوہر بننے والے اور، زچہانوں میں پیدا ہونے والے اور ہیں، کعبے کا گوہر بننے والے اور، ارے نجاستوں غلاظتوں حباستوں، نجاستوں غلاظتوں حباستوں کے لوتھڑوں میں لپٹ لپٹ کر پرورش پانے والے اور ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے شہسوار اور بت قدوں میں قدوں میں بیٹھ بیٹھ کر جوانیاں بانے والے اور ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان رسالت چوس کر ارے پلنے والے اور ہیں، نزول و ظہور والے اور ہیں، پیدائش والے اور ہیں، ارے ہم 14 اور ہیں، تم دنیا اور ہو۔
بعد آپ کی توجہات کا شکر گزار، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آل شاہ صاحب مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، آل رضا شاہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کی مولا دلی حاجات و خواہشات کو پروردگار عالم تکمیل تک پہنچائے۔ میرے سامعین حضرات، دیکھیے کہ دشمن کے دربار میں، میں موضوع کو زوم اپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ نجف شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، تو بس جو بات آپ تک جا سکتی ہے وہ پہنچانا چاہوں گا۔ عزیزان محترم، دشمن کے دربار میں علی کے بیٹے کی ایک کرامت، توجہ ہے آج کے دن کے حساب سے میرا موضوع ہے، دشمن کے دربار میں علی کے بیٹے کی کنورسیشن، گفتگو ہے۔ دیکھیے جیسے ہی باب داخل سے، میں نے وہ گفتگو چھوڑ، جیسے ہی باب داخل سے داخل ہوئے آقا حسن، اور آتے ہوئے دیکھا باب داخل سے آقا حسن کو تخت والے نے، تو اس وقت کہا کہ وہ دیکھو حسن علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ اے میرے درباریوں، جیسے ہی امام حسن کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، بھائی توجہ، جیسے ہی حسن قریب آئے تم اپنے اپنے آباء و اجداد کے قصیدے فضائل بیان کرنے شروع کر دینا کہ میرے باپ کے پاس اتنا مال، میرے باپ کے پاس اتنی دولت، میرے باپ کے پاس اتنی جاگیر، ارے میرے باپ کے پاس اتنا مال و زر، ارے اس کے باپ کے پاس کیا ہے، نعوذ باللہ وہ تو چٹائی پر بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے، ارے مال و دنیا تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ کس بات پر اتراتا ہے؟ اللہ اکبر، ارے یہ حسن کس بات پر اتراتا ہے؟ بس آقا حسن قریب آئے، ایک آواز، دو آواز، تین، جب کچھ آوازیں بلند ہوئیں تو تل ہی گھل گئی لہجہ حسن میں، اللہ کے جلال کو جلال آیا، کبریا کے غصے کو غصہ آیا، اللہ کے غضب کو غضب آیا، رخسار حسن پر جلالت چھا گئی۔ فرمایا، اس کے بعد فرمایا، ایھا الشام اللہ لا الہ الا ہوا، ارے مجھے قسم ہے اس ذات معبود برحق کی، لو کنتو بہذا المقام حولا فحولا، لو کنتو بہذا المقام حولا فحولا، ارے اگر میں حسن چاہوں اس دربار میں سال ہا سال کھڑا رہوں، ارے ایک سال نہیں، حولن فحولن، سال ہا سال کھڑا رہوں، کرتا کیا رہوں؟ وَاذْكُرُوا اعطانا اللہ من الفضل لم اخسہی، ارے میں اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھتا رہوں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، میں حیدری یا میں اپنے آباء و اجداد کے فضائل پڑھتا رہوں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان محترم، یہ کوئی علامہ نہیں کہہ رہا تھا، آئے ہائے ہائے، اس کے بعد میرے آقا حسن نے فرمایا، او امیر شام، توجہ میرے سامعین حضرات، میں نے موضوع کو وائنڈ اپ کر دیا ہے، اے امیر شام، ارے اپنے درباریوں کو، اپنے حواریوں کو کیوں سکھاتا ہے؟ امیر شام، میں حسن تیرے دربار میں، تیرے دربار میں، تیرے درباریوں کے سامنے، تیرے حواریوں کے سامنے، تیرے اس دربار میں، بھرے دربار میں، میں حسن بآواز بلند، بانگ دہل، بلند آواز سے، اونچی آواز سے اپنے باپ علی سے لے کر اپنے جد آدم تک اپنے آبا کا کردار سناتا ہوں۔ اے شام والو، آؤ، میں اس دربار میں، میں بآواز بلند، میں بآواز بلند، بانگ دہل، اپنی ماں بطول سے لے کر، اپنی ماں بطول سے لے کر اپنی جد حوا تک اپنی ماں کا کردار بآواز بلند تیرے دربار میں بتاتا ہوں۔ امیر شام، سر اٹھا، سرگوشی کر، تو اپنوں کا کردار سرگوشی سے میرے کان میں بتا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نہیں بیٹا کوئی بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات.